بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ڈیبیٹ ایٹ 8۔ ناظرین، جنرل فیض حمید کے حوالے سے کل اہم ترین فیصلہ آیا۔ 14 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی، لیکن یہ ابھی شروعات ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ کیا کچھ ہوگا؟ ISPR کی پریس ریلیز آپ دیکھیں تو آخری کی 2 لائنیں بتاتی ہیں کہ جنرل فیض حمید نے انتشار پھیلایا، سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر یہ انتشار پھیلایا گیا اور عدم استحکام پھیلانے کی کوشش کی، اور یہ معاملہ الگ سے نپٹا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں آگے جا کے کیا عمران خان صاحب بھی پھنسیں گے؟ مسلم لیگ نون یعنی حکومت یہ کہتی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور آگے کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ کیا عمران خان صاحب کے لیے مزید مشکلات ہوں گی؟ PTI کے لیے کیا مشکلات کھڑی ہونے والی ہیں؟ یہ آج اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کیوں پنجاب کا رخ کر رہے ہیں، خصوصاً لاہور میں ان کی آمد ہوئی، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دوسرا، جو پاکستان تحریک تحفظ آئین ہے، اس نے ناظرین ایک قومی کانفرنس بلائی ہے۔ کیا پیپلز پارٹی کو بھی اس میں دعوت دی جائے گی اور پیپلز پارٹی یہ قبول کرے گی؟ کیونکہ پیپلز پارٹی بھی آہستہ آہستہ سے عوام کی طرف جا رہی ہے۔ کیوں رخ کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے عوام کی طرف؟ اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے فارورڈ لاء منسٹر بابر اعوان صاحب نے۔ بہت شکریہ بابر اعوان صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ کل ایک بڑا فیصلہ آیا، پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین فیصلہ آیا۔ اس فیصلے کے بعد کافی زیادہ قیاس آرائی ہیں۔ اس فیصلے کی پریس ریلیز اگر ہم سٹڈی کریں تو آگے کی بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ ڈسکس کرتے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ فارمر سپائی ماسٹر جنرل فیض حمید کے خلاف 14 سال کی سزا ہوئی، انہیں قید بمشقت ہوئی، اور آگے بھی بہت کچھ ہے۔ تھینک یو شاہ صاحب۔ دیکھیے، اس تھوڑا سا پرسپیکٹو میں اس کو رکھتے ہیں پھر، تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آ رہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ ایک آرمی ایکٹ کے نیچے FGMC یعنی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل تھا، اس میں FIR نہیں ہوتی۔ آرمی ایکٹ کے نیچے FIR درج کی جاتی ہیں، اور جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے نیچے بھی کی جاتی ہیں، لیکن اس میں FIR کی بجائے ایک میمو آف ایلیگیشن ہوتا ہے۔ جو پریزائڈنگ آفسر آف دی کورٹ ہے آرمی آفسر ہوتا ہے، پروسیکیوٹر آرمی آفسر ہوتا ہے، انویسٹیگیٹر بھی آرمی آفسر ہوتا ہے، باقی گواہ یا کسی کا کوئی وکیل ہو تو وہ دوسری بات ہے، پرائیویٹ۔ اچھا، اب اس میں ابھی تک جو آیا ہے سامنے وہ ایک پریس ریلیز ہے۔ اگر کوئی ججمنٹ ہو تو پھر میں اس کے ٹیکسٹ کے اوپر اور اس کے کانٹیکسٹ کے اوپر، اس کے میرٹ کے اوپر اور لیگیلٹی یا ادروائز کے اوپر بھی میں بات کر سکتا ہوں۔ ججمنٹ تو ابھی سامنے آئی نہیں ہے۔ یہ چونکہ انٹرنل ایک ان کیمرہ ٹائپ جگہوں کے اوپر اس طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں، میں نے پہلے اپنے کریئر میں نے کیے ہوئے ہیں یہ کیسز اٹک قلعے سمیت، تو اس لیے ابھی کوئی ججمنٹ کے بارے میں تفصیلاً تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن 2-3 چیزیں جو اس سے ظاہر ہوتی ہیں وہ ڈینومینیٹر کے طور پہ میں آپ کے دیکھنے والوں کے لیے اور آپ کے لیے میں سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1، اس میں 4 جو چارج فریم کیا گیا اس کے 4 حصے ہیں اس پریس ریلیز کے مطابق۔ اس میں ایک حصہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس حصے میں کہا گیا کہ جو آفیسر تھا وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرتا رہا، یعنی سیاست کاری کرتا رہا۔ اب جو سیاست ہے یہ منع ہے۔ وہ جو شیڈیول کے اندر کانسٹیٹیوشن کے آرمی کا جو حلف ہے اس کے اندر سیاست وہ بالکل بھی نہیں کر سکتے، اور صرف وہ آئین کا تحفظ اور سرحدوں کا تحفظ، اور جہاں ضرورت ہو ایٹ کال وہ انٹرنل ڈسٹربنسز کے لیے جا سکتے ہیں پاکستان کے سارے علاقوں میں۔ ایک پہلو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس دور کا ذکر کیا گیا، یہ جو آرمڈ فورسز کے ایک ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہا تھا آفیسر، اور اوور آل جو انچارج تھا وہ تھا جنرل باجوہ۔ اب جنرل باجوہ کے بارے میں آپ نواز شریف صاحب کی کوئی کلپ چلا لیں، آپ مریم کی کوئی کلپ چلا لیں، شہباز شریف کی کلپ چلا لیں، ان کے سارے وزیروں اور تمام عہدیداروں کے کلپ چلا لیں، وہ جب بھی نام لیتے تھے کہ سیاست میں مداخلت ہو رہی ہے تو وہ پہلا نام اس آفیسر سے بھی پہلے جنرل باجوہ کا اور دوسرا اس کا لیتے تھے، جنرل فیض کا۔ اب یہ جو مثال سامنے آئی ہے، پریسیڈنٹ سامنے آیا ہے کہ اگر کوئی آفیسر سیاسی معاملات میں مداخلت کرے تو اس کا ٹرائل ہوگا، تو اس پہ چیری پکنگ نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرتے رہے اور کرتے ہیں۔ آرٹیکل 4 ہے، ایکویلٹی بفور دی لا، ان ایلینیبل رائٹ ہے یہ ریاست کے شہریوں کا، کہ کسی سے کوئی مساوی سلوک تو ہو سکتا ہے،
اس سے غیر مساوی سلوک نہیں کیا جا سکتا. 25 ہے وہ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایکولی پلیسڈ پیپل شیل بی ٹریٹڈ ایکولی, کہ ایک طرح کے حالات میں جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے گا. تو میرا, آپ کو یاد ہوگا جب جنرل مشرف کا اکیلے ٹرائل ہوا تو اس وقت میرا موقف تھا, میجورٹی لائرز کی اور کچھ کہہ رہی تھی, میرا موقف یہ تھا کہ مشرف ایک شخص تھا, اس کے ساتھ جو باقی لوگ تھے ان کا ٹرائل کیے بغیر ایک آرڈر جو غلط پاس ہوا تھا ایک سیاسی جج کو نکالنے کا اور پھر بحالی جس کی بعد میں ہوئی, تو وہ اس کو مورد الزام اکیلے نہیں ٹھہرایا جا سکتا. تو اس میں ایک سملیرٹی جو مشرف کے کیس میں اور جنرل فیض کے کیس میں ہے, وہ سملیرٹی یہ ہے کہ یہ ایک آدمی کو گھر بٹھایا گیا اور دوسرے کو اس کے اوپر کارروائی ہوئی ہے. تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اگر یہ کیس, مطلب اس میں پریس ریلیز میں لکھا ہوا ہے کہ مجرم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے دانستہ طور پہ سیاسی اشتعال انگیزی اور عدم استحکام پیدا کرنے کے حوالے سے بھی بہت معاملات ہیں جو علیحدہ طور پر جن کو نپٹا جا رہا ہے. دیٹ مینس کہ اگر آگے کوئی یہ معاملہ نپٹا جاتا ہے تو جنرل باجوہ بھی اس میں انکلوڈ ہوں گے. آپ جانتے ہیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لاء کے اندر, کرمنل جورسپروڈنس میں, اس کو کہتے ہیں پرنسپل ایکیوزڈ. جی تو ظاہر ہے وہ تو پہلا نام تو ان کا آئے گا نا. اب دوسری میں آپ کو ایک جنرلائزڈ ایک دیتا ہوں میں مثال جو ہم سارے جانتے ہیں کہ ریلوے کے انجن ڈرائیور کو لوگ اس وقت متون نہیں کرتے, ملون نہیں کرتے, اور اس وقت اس پہ لوگ اعتراض نہیں کرتے جب کوئی ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. وہ سیدھے کہتے ہیں وزیر مستعفی ہو. کیوں؟ بیکاز ہی از HOD, وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے, اور اخلاقی ذمہ داری بھی اور آرڈر دینے کی ذمہ داری بھی, ہائر اینڈ فائر کی ذمہ داری بھی اس کے پاس ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کیسز ہوتے ہیں ان کو اگر فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انداز میں نہ چلایا جائے تو پھر لوگ ان کو قبول نہیں کرتے. اور یہ سوال اپنی جگہ موجود رہے گا کہ نواز شریف صاحب نے مجھے کیوں نکالا کی ساری مہم میں 2 نام لیے, اور ان دونوں میں سے آپ ایک کو کہیں کہ جی یہ تو گھر بیٹھے گا اور دوسرا اس کے خلاف کوئی پروسیکیوشن ہوگی. جہاں تک اس کے میرٹس کا تعلق ہے, بابر صاحب ایک چھوٹا سا اس میں سپلیمنٹری کوئسچن لے لیں. چھوٹا سا سپلیمنٹری کوئسچن یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ آیا کہ جنرل باجوہ ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے, انہیں جب یہ تمام چیزیں پتہ لگیں تو انہوں نے جنرل فیض حمید کو ISI پوسٹ سے ہٹایا, اور اسی پر ایک معاملہ کھڑا ہو گیا جس پر وزیر اعظم چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں رہے, اور اس کے بعد پھر جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ وہ نہ رہیں. تو ان کی وہاں تک کاوشیں ہیں, انہوں نے اگر دیکھا کہ کچھ غلط ہوا ہے تو انہوں نے جنرل فیض کو ہٹایا, وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے رہے. دیکھیے 2 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی بے نامی قسم کے جو سپوکس پرسنز آ جائیں, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر عدالتوں کو بند کر دیتے ہیں, پھر تو FGMC کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, پھر تو SC جس کو ہم سپریم کورٹ کہتے ہیں اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, کنزیومر کورٹ بھی بند کر دیتے ہیں, اور دہشت گردی کی عدالت کو بھی تالا لگاتے ہیں باہر. اصل ایشو یہ ہے کہ یہ جس طرح میں نے کہا نا چیری پکنگ, وہ نہیں کی جا سکتی. اس کو میں تھوڑا سا اور واضح کر دیتا ہوں. دیکھیں جو اس وقت جو یہ گفتگویں ہو رہی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تفتیش کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, چند افراد بیٹھ جائیں ٹیلی ویژن کے اوپر اور ایک میڈیا ٹرائل کریں, میڈیا ٹرائل میں کسی کو سزا دے دیں, بری کریں. اس کو کانسٹیٹیوشن ہمارا نہیں پسند کرتا اور دنیا ساری کے قانون نہیں پسند کرتے. اس کو کہتے ہیں اسٹریٹ جسٹس, جو عدالت سے باہر فیصلے کیے جائیں. عدالت میں جانے سے پہلے اور آخری عدالت کے پاس, اب اس کے بھی 4 مرحلے ہیں جو FGMC کا فیصلہ ہوتا ہے. پہلا ودن 40 days ایک اپیل ہے جو آرمی چیف کے پاس جائے گی. دوسرا اس کے بعد جائے گی ایک مرسی پٹیشن جو جائے گی اسی شخص کے پاس جس نے پہلے اپیل ڈسمس کی ہوئی ہے. ریویو کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ جانتے ہیں آرٹیکل 188 ہے. اس میں نیا جج بٹھایا جاتا ہے آتھر جج کے ساتھ تاکہ ایک نیا ویو لیا جا سکے. اپیل کا مطلب ہوتا ہے دوسری نظر سے کوئی دیکھے, تو اسی نظر کے سامنے اگر آپ رکھیں گے تو اسی نظر نے تو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ بندہ ملزم ہے میں اس کی اپیل مسترد کرتا ہوں, یا بندہ ملزم نہیں ہے میں اس کو بری کرتا ہوں. دونوں صورتوں میں ایک پہلو. اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ کویسچن آف لبرٹی ہے, آرٹیکل 9 میں آئے گا,
اس لیے ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے جو ملزم ہوتا ہے. ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن کے ذریعے سے جنرل عباسی سے لے کے جنرل تجمل سے لے کے بے شمار مقدمات ہیں جن میں ایف جی ایم سیز کے خلاف لوگ گئے ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جا سکتے ہیں. جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ایک فریق جائے گا یا دوسرا فریق جائے گا جس کے خلاف ہو وہ جا سکتے ہیں. اس لیے اس کے 4 مرحلے ہیں ابھی. تو یہ تفتیش کیے بغیر کسی کو بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کون گناہگار ہے اور کون بے گناہ. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو معاملہ ہے آگے عمران خان صاحب کی طرف جاتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ بظاہر اگر تانے بانے جوڑے جائیں، پریس ریلیز کو بغور اسٹڈی کیا جائے اور جس طرح سے سیاسی اشتعال انگیزی، عدم استحکام کی بات ہوئی ہے، نام نہیں لکھا ہوا لیکن سیاسی عناصر کی بات ہوئی ہے، ڈو یو تھنک سو آئندہ آنے والے دنوں میں مزید مشکلات بڑھنے والی ہیں پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے؟ مشکلات میں اور کیا اضافہ ہوگا، اس سے تو کوئی گھبراتا نہیں ہے، نہ عمران، نہ ہم، نہ کوئی اور. لیکن میں اس کو اور طرح سے دیکھتا ہوں. یہ جو پریس ریلیز ہے یہ پریس کنزمپشن کے لیے جاری ہوئی ہے، یہ عدالت کا موقف نہیں ہے. عدالت کا موقف جب سامنے آئے گا تو اس کو ہم دیکھیں گے. یہ کسی اور کا موقف ہو سکتا ہے. نمبر 2، جو 3 حصے آپ اس کے بیان کیے ہیں کہ بڑی اشتعال انگیزی پھیلی، تو اشتعال انگیزی تو پھیلی اور شروع ہی عدم استحکام کا جو سنو بال ہے وہ چلنا اس دن شروع ہوا جس دن مولانا فضل الرحمان صاحب کے تازہ فرمان کے مطابق جنرل باجوہ نے اور فیض حمید نے ساری پارٹیوں کو بٹھا کے کہا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لانی ہے، اور اس کے بعد یہ شروع ہوا. تو اس کا مطلب پھر ہوا کہ پرنسپل ایکیوز تو کوئی اور ہے، عمران خان کدھر ہے. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کو 30 سال ہے قید میں. اس دوران بے شمار مقدمات چلائے، ان کے فیصلے ہو گئے 9 مئی کے حوالے سے بھی، باقی بھی. اور کون سی اشتعال انگیزی ہے؟ 9 مئی پہ بھی جائیں تو آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جس کمرے میں انگوٹھے کی ٹیسٹنگ ہو رہی تھی اس میں اور دستخط کی ویرسٹی دیکھی جا رہی تھی، اس کمرے سے شروع ہوتا ہے جب ان کو اغوا کیا گیا. اس لیے یہ ایک فار فیچ آئیڈیا ہے، اور اس کا مطلب عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو، ہمارے ہمدردوں کو، کارکنوں کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ چونکہ ایک خاص طرح کا میڈیا جو یہ گفتگو کر رہا ہے اور خاص طرح کے لوگ ہیں جو بے نامی اسپوکس پرسن جن کا نام مناسب ہے زیادہ، اس لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں ادھر جاتا ہوا بالکل بھی نہیں دیکھ رہا. اس کے لیے ایویڈنس چاہیے ہوتی ہے. ایویڈنس جو ہے وہ ہارسز ماؤتھ سے ہوتی ہے. 2 قسم کی شہادت ہوتی ہے. ایک جس نے وقوع ہوتے ہوئے دیکھا، مولانا فضل الرحمان تو اس میٹنگ کے شریک ہیں، انہوں نے وقوع ہوتے ہوئے دیکھا. دوسرا جو وہاں موجود نہیں تھا اس کو کہتے ہیں ہیر سے کو کہتے ہیں سنی سنائی کو فوجی زبان میں کہتے ہیں لنگر گپ، اور ہمارے یہاں پٹھواری میں اس کے لیے کوڑ کا لفظ استعمال. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی عمران خان صاحب کو اگر اس کیس سے لنک کیا جاتا ہے ایویڈنس چاہیے، اور ایویڈنس موجود نہیں ہے کیونکہ 9 مئی کی جو ساری پلاننگ تھی اس حوالے سے اس کیس کو جوڑا جا رہا ہے کہ جنرل فیض اگر اس میں شریک تھے تو عمران خان صاحب بھی اس میں شریک تھے. تو آپ کہہ رہے ہیں ایویڈنس بیک نہیں ہے تو اس وجہ سے نہیں جوڑا جا سکتا. بالکل بھی نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ 3 سال سے تفتیشیں ہی ہو رہی ہیں، 300 مقدمے ہیں، ان میں تفتیشیں ہی ہو رہی ہیں، کہیں ایک لفظ نہیں آیا. اب اگر کوئی آئے گا بیلیٹڈ سٹیج کے اوپر تو اس کو کوئی کریڈیبلٹی اس کی نہیں ہوگی. بابا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آئے گا، اب ہم یہ وہ ایک تو وہ وعدہ معاف گواہ بننے کی بھی ایک بات ہوتی ہے. جنرل فیض اگر خود سے ان کے عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بات کریں، کیا عمران خان صاحب کا پھر فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے؟ ایک اس پر مجھے بتا دیجئے گا. دوسرا، اگر جنرل فیض عمران خان صاحب کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو آپ پھر اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں. یہ تو ایک پریزمپشن ہے، ابھی نہ وہ وعدہ معاف گواہ بننے پہ تیار ہوئے ہوں گے، اس لیے ان کا ٹرائل ہو کے ان کو سزا کی گئی. اگر جو سزا یافتہ شخص ہے وہ کسی کے خلاف گواہ بنتا ہے، اس کو قانون کی زبان میں کہتے ہیں سیلف کنفیسڈ کرمنل. آئی ریپیٹ اٹ، سیلف کنفیسڈ کرمنل. اس کو دنیا ساری میں اور پاکستان کی عدالتوں میں سوائے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے اور کسی مقدمے میں کبھی بھی، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور قوم کے وکلا بھی جانتے ہیں، ججز بھی جانتے ہیں، کبھی نہیں تسلیم کیا گیا، کبھی نہیں مانا گیا. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. عدالتیں اٹھا کے بڑے مارتی ہیں اس کو. ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنا بھی سیناریو ہے میرا اس پہ 1 لائنر ہے. یہ جو سیناریو ہے یہ ڈسٹریکشن ہے. لوگوں کی توجہ 90% جو عدم استحکام ہے اور عمران خان کی جو پلائٹ ہے، جنگی قیدیوں والا جو ان کے ساتھ سلوک ہے، اس سے ہٹائی جا رہی ہے، اور 10% بقیہ جو پاکستان کی معاشی بربادی ہے،
غربت ہے. IMF نے کہا کہ اور غربت کی اڑان اوپر جانے والی ہے. اس سے لوگوں کی توجہ اٹھانے کے لیے یہ سارے سٹوری ٹیلرز ہیں جو کہانیاں چلا رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری پنجاب آئے ہیں, 28ویں آئینی ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایک پارلیمنٹ سے 2 آئینی ترمیم ہی ہو سکتی ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. 28ویں آئینی ترمیم میں ظاہری بات ہے NFC کی بات ہو رہی ہے, صوبے مزید بنانے کی بات ہو رہی ہے, تو پیپلز پارٹی کو یہ کھٹکا ہے کہ کچھ ہو جائے گا. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, میرے خیال میں بڑی بچگانہ بات ہے کہ ایک طرف یہ کہنا کہ یہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی نہ ہونے کے باوجود بیسک سٹرکچر تبدیل کر سکتی ہے, اور جو بیسک سٹرکچر میں استثناء لوگوں کو دے سکتی ہے, جو بیسک سٹرکچر میں عدلیہ میں تقسیم پیدا کر کے 2 متوازی عدالتیں, آئینی عدالت اور غیر آئینی عدالت, وہ بنا سکتی ہے, جو پاکستان کے جو بنیادی لوگوں کے حقوق ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے لمبی ڈیٹینشنز کے قوانین بنا سکتی ہے, جو ملٹری کورٹس کو جائز قرار دے سکتی ہے, وہ تو ہو سکتی ہے. لیکن اگر ایک رحیم یار خان سے ایک بندہ چلے گا, کسان یا اٹک سے چلے گا یا کہوٹے سے چلے گا, تو اس کو ایک بابو کو تلاش کرنے کے لیے لاہور جانا پڑے گا. اس کو جو ہم زمینی حقائق کے مطابق اور کسی جگہ کوئی ہم اس کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ قبضہ گروپ والی سوچ لگتی ہے مجھے. بابر صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر بریک. بابر صاحب ہمارے ساتھ ہی ہوں گے, آپ کو بتائیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا اہم ترین ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے, اس پر PTI کا کیا موقف ہے. قومی کانفرنس ایک بنائی جا رہی ہے تحریک تحفظ آئین کی جانب سے, اس پر بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.